نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق کا انداز عاجزی۔ فرمان الہی ہے سورۃ طٰہٰ میں 131 میں، نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے اس چیز کی جانب جو ہم نے ان کو قسم قسم کا ساز و سامان دے رکھا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی دل فریبی ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس میں، اور تیرے رب کا رزق بہترین اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلا بیویوں سے قسم اٹھائی تھی کہ ان کے پاس ایک ماہ تک داخل نہ ہوں گے والی حدیث میں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو کر ایک بلا خانے میں بیٹھ گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بلا خانے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے تو اس میں فقط ایک ڈھیر سلم درخت کے چھالوں کا ایک لٹکتی ہوئی بوسیدہ مشک اور جو کا ایک ٹرے کہنے یا پلیٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو نازک میں نمودار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پرنم ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اے عمر کیا ہوا؟ عمر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی مخلوق میں سے منتخب ہیں اور حالت یہ ہے، اور کسرا اور کیسر کیسے عیش و آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، روئے اقدس پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ فرمایا، اے خطاب کے لختے جگر، یہ لوگ ہیں کہ ان کی حیات دنیاوی ہی میں ان کو دل فریبیاں جلد میسر کر دی گئی۔ مسلم کی ایک روایت ہے۔ کیا آپ اس پر رضا مند نہیں ہے کہ ان کو آرام اور راحت دنیا میں ملے اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمات الاپیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ چٹائی آپ کے ریشمی جلد پہ اثر انداز ہوئی۔ میں وہ صاف کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی کہتا جا رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہمیں اجازت عنایت فرمائیے، ہم نرم اور گداز بستر بچھا دیں تاکہ آپ اس اذیت سے محفوظ رہیں اور اس پر آرام سے سو سکیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، مجھے دنیاوی آرام سے کیا سروکار؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے کچھ لمحات آرام کرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر منزل پر روانہ ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی اور حسن کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہوتا تو مجھے یہ پسند نہ تھا کہ مجھ پر 3 راتیں گزرتی اور اس سونے یعنی گولڈ میں سے کوئی چیز میرے پاس باقی ہوتی، صرف میں قرض کے لیے محفوظ کر لیتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عمر بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کوئی ترکہ نہ چھوڑا، نہ کوئی دینار، نہ کوئی درم، نہ کوئی غلام، نہ کوئی لونڈی، اور نہ ہی کوئی اور چیز مگر آپ کا سفید خچر تھا جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، یا پھر ہتھیار تھے، یا وہ زمین تھی جسے آپ نے راہ گزاروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا۔ ان تمام احادیث، اس کے بارے میں بہت سے آپ کو احادیث اور بہت سی واقعات ملتے ہیں، لیکن یہ چند جو آپ کو سنوائی ہیں میں نے، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے فقر آپ کا اختیاری تھا، آپ رحمت اللہ عالمین تھے، آپ ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھتے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ آپ کے لیے ہر چیز کے لیے ہم حاضر ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو پورا مکہ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جاتا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ یہاں ہم دل لگانے کے لیے نہیں آئے, یہاں پہ ہم اپنی آخرت بنانے آئے ہیں. اور اس کا سب سے, اگر آپ اس کی گہرائی پہ جائیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جتنا انسان آرام طلب ہوتا جاتا ہے اتنا انسان دنیا اور دین کے کاموں سے بیکار ہوتا چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن آسائش پرست نہیں ہوتا اور آرام طلب نہیں ہوتا. تو میرے نبی کے ان افعال سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور ان اعمال سے کہ آپ, کئی لوگ کہتے ہیں جی مجھے اپنے بستر کے بغیر نیند ہی نہیں آتی. تو ایسے لوگوں نے پھر دنیا میں کیا کام کرنا ہوتا ہے بتائیں. کچھ کہتے ہیں جی مجھے اپنے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی. کچھ کہتے ہیں جی مجھے اپنے کپ کے بغیر چائے پینے کا مزہ نہیں آتا. کچھ کہتے ہیں جی مجھے شام کو کافی نہ ملے تو میرے سر کو کچھ ہوتا ہے. یہ سب باتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ بے مقصد اللہ یعنی لوگ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں اور یہ بھی ان کی خوبصورت سنتوں کو فالو کریں کہ تھوڑی سی ہارڈ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آپ بہت ویل آف ہیں, اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, اس کا کرم. آپ دینے والوں میں سے لینے والے نہیں, اس کا بھی بے حد کرم. لیکن آپ اپنے میڈ کے ساتھ یا آپ اپنے ڈرائیور کے ساتھ یا ان کے ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ پیر ہلا لیں تو کوئی قیامت نہیں آتی. ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر نکلیں تو آپ کا بریف کیس بھی ڈرائیور اٹھائے, یا آپ خاتون ہیں تو آپ کا بیگ بھی, اور پھر آپ کے لیے دروازہ بھی کھولے بھاگ کے, پھر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا دروازہ بھی بند کریں. آپ اس سے کہیں میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے, ہاں گاڑی آپ چلائیں جو آپ کی ڈیوٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ہاتھ پیر چلانا چھوڑ دیں. اور اس کے نقصانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ فربا ہو رہی ہے, اور فربا سے زیادہ بہت انٹیلیجنٹس ہیں, بہت ان کے پاس ایجوکیشن ہے, بہت ان کے پاس نالج ہے, بہت ان کے پاس ڈگری ہیں, لیکن کام کے وقت ان میں جان ہی نہیں ہوتی. فیصلہ وہ کر نہیں سکتے, بڑے بڑے سٹیپ وہ اٹھا نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آرام طلبی. تو اتنی آرام طلب اگر نسل ہوگی تو آپ ان سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ کیا وہ کچھ کرے گی؟ تو جنہوں نے دنیا میں کچھ کرنا ہوتا ہے, آگے بڑھنا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور جیسے کہ حدیث پہ آپ نے پڑھا کہ آپ جو پیغمبر ہیں وہ وراثت میں مال و دینار نہیں چھوڑتے, اور جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ان کے وارث ہوتے ہیں. تو اتنا آرام طلب نہیں ہونا چاہیے. ہر طرح کے مشکل حالات کے لیے تیار ہونا چاہیے, اور وہ تب آپ تیار ہو سکتے ہیں جب آپ نے پہلے اس طرح کی لائف گزاری ہو, نہ کہ آپ اتنے سینسیٹیو ہوں, اتنے آپ نازک ہوں, اتنے نفیس ہو جائیں کہ آپ اپنے کمرے کے بغیر کہیں سو نہ سکیں, آپ کو لگژری گاڑی کے علاوہ عام گاڑی میں آپ سفر نہ کر سکیں, چھوٹا موٹا آپ کھا نہ سکیں. تو پھر آپ بتائیں کہ پھر آپ تو اپنے ساتھ ہی لگے رہیں گے نا, پاؤں کے ناخن سے لے کے اپنے سر تک لگے رہیں گے. آپ نے پھر آخرت کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر اسلام کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر دین کے لیے کیا کرنا ہے؟ یا آپ نے اپنی نسل کو کیا دے کے جانا ہے؟ ایک ایسی نسل تیار کر دینی ہے جو بالکل بیکار ہے, اور جن کے آگے 10 نوکر ہیں جو ان کو پھولوں کی طرح رکھ رہے ہیں, اور بیکار دنیا میں آئے اور بیکار چلے گئے. یاد رکھیے, اگر آپ کے دنیا میں آنے سے, دنیا میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آپ کے دنیا سے جانے سے بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح رہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب آپ کو ہے تو بھی عاجزی لائیں, اپنے اندر عاجزانہ انداز اختیار کریں. کتنا بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے, ہاتھ پیر چلائیں, ورنہ بہت قسم کی بیماریاں آپ کو آن لیں گی. سب سے بڑی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ اتنے آرام طلب ہوں گے کہ آپ پانی بھی خود نہیں پی سکتے, اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اتنی بیماریاں آنے لگتی ہیں, اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں واک کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اور ڈائٹ کریں. آپ پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں, اتنی ہارڈ اپنی لائف بنائیں اور خود بنائیں, تاکہ آپ کسی کے پھر محتاج نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے دین کا بہترین کام لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.